بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ المجتبى اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے آج ہماری تقریر، ہماری نشست کا موضوع ہے کہ طالب علموں سے سبق سننا۔ اس سلسلے میں ہماری ایک نشست پہلے ہو چکی ہے، انشاءاللہ العزیز آج ہم اسی کی تکمیل کی طرف جائیں گے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو درسگاہ استاد کے ماتحت ہو، استاد انہیں پڑھاتا ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی تعداد سامنے آتی ہے تو وہ 20 سے 25 ہونی چاہیے، اس سے زیادہ طالب علم نہیں ہونے چاہیے۔ یہ وہ تعداد ہے جو عمومی طور سے، طبعی طور سے اور حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک استاد کے لیے کنٹرول میں آنے والی بات ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی طالب علم ہو تو اس کے لیے پھر اس میں جو ہے وہ الف با تا سا جیم اس انداز سے جو ہے وہ اس کے سیکشن اور اس درجے کو تقسیم کر دینا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ طالب علم سبق میں نہیں ہونے چاہیے۔ اتنی ہی درسگاہ میں اتنے ہی طالب علم ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ کنٹرول میں رہنے والی بات ہے۔ اس تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ طالب علموں کو سبق پڑھاتے ہوئے 3 باتیں سامنے ہونی چاہیے: ایک سبق سننا، ایک سبق پڑھانا، اور جو سبق پڑھایا گیا ہے مختلف انداز سے اس کو گھنٹے کے اخیر تک اس کو سننا، اور اس میں تکرار بھی ممکن ہو سکتا ہے، اور باقاعدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استاد کھڑا کر کے مرحلہ وار سبق پڑھاتا رہے اور اس کو طالب علموں سے مختلف انداز سے اس کو سنتا رہے۔ دیکھیں، استاد جب سبق پڑھاتا ہے تو اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا طالب علم کس درجے کا ہے، کس استعداد کا ہے۔ اسی لحاظ سے جس طریقے سے میں نے پہلے بھی یہ اپنے پہلے جو دروس ہوئے ہیں اس میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ طالب علموں کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے، ان پر انفرادی توجہ کیسے ہونی چاہیے اور عمومی توجہ کیسے ہونی چاہیے، کن کن طالب علموں کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اور ان کو باصلاحیت کیسے بنایا جاتا ہے۔ بہت ساری باریکیوں کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ ان تمام اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یعنی اساتذہ کو اس چیز کی طرف پورے طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ کون سا طالب علم کس درجے کا ہے، کس صلاحیت کا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ اگر سبق ایک ہی طالب علم سے سنتے رہیں گے یا اکثریت بھی ان طالب علم سے سنتے رہیں گے تو بھی اس کے دل میں سوالات پیدا ہوں گے، سوالات جنم لیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ایک ہی طریقے سے انفرادی توجہ دے کر، خاص طور سے اس کو ٹارگٹ کر کے اسی کا ہی سنتے رہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور جو طالب علموں سے نہیں سنا جا رہا ان کے دل میں بھی بہت ساری باتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ درمیانہ طریقے سے جائزہ لیتے ہوئے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، منفی اور مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کا فوری طور سے جائزہ لینا ہے، سبق کے دوران بھی، اگلے دن بھی، کہ کس طالب علم سے کتنا درجے میں ہم نے سوالات کیے ہیں اور کتنی مرتبہ کیے ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے پڑھانا ہے، سوالات کرنے ہیں، کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ طالب علم سبق کے سمجھنے میں کس حد تک جو ہے اس کی گہرائی تک گیا ہے۔ تو لہٰذا اس دوران اگر کوئی بات حوصلہ افزائی کی بھی ہو تو حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی کی ہو تو حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے۔ اپنے زبان سے، اپنے طریقہ کار سے، اپنے انداز سے، کسی بھی طریقے سے اس چیز میں یہ باور نہیں کرنا چاہیے کہ کسی طالب علم کی عزت نفس مجروح ہو، کسی طالب علم کے اوپر بھی منفی اثرات مرتب ہوں۔ تو لہٰذا سبق کے سننے میں، سبق کے سنانے میں، سبق کو سمجھانے میں، سبق پڑھانے میں ان تمام چیزوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔
بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ واقعتاً اللہ جل شانہ نے انہیں بہت ہی زیادہ باصلاحیت بنایا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ذہن دیا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ اچھا ان کا حافظہ ہوتا ہے، بڑے ہی بیدار مغز ہوتے ہیں، بڑے ہی چست اور چلاک ہوتے ہیں۔ ایسے طالب علموں کو خصوصیت کے ساتھ اپنے دائرے میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ان کی چست و چالاکی، بعض اوقات ان کی بیدار مغزی، بعض اوقات ان کی قوت حافظہ، بعض اوقات ان کی صلاحیتیں، ان کی ذہانتیں الٹی طرف اگر چلنا شروع ہو جائیں تو پھر بہت ہی زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں، خطرات ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں آگے چل کے بہت بڑے بڑے فتنوں کو جنم لیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اگر ہم کوئی طالب علم ایسا ہے کہ جو کہ واقعتاً اتنا حافظہ اس کا نہیں ہے، یا وہ صلاحیت اتنی اس کے اندر نہیں ہے، یا کسی بھی لحاظ سے کمزور ہے، اور اس کی کوئی بھی وجوہات یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بھی اجاگر کرنا، ان کی بھی صلاحیتوں کو سامنے لے کے آنا، ان کی باریکیوں کا خیال رکھنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا طالب علموں سے سبق سننا ہے، اور اس میں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر ایک پر یکساں توجہ رہے۔ کسی سے عبارت کو حل کرا لیا جائے، کسی طالب علموں سے جو ہے وہ ترجمہ سن لیا جائے، کسی سے جو ہے وہ تقریر سن لی جائے سبق کی، کسی سے تشریح ہو جائے، اور تو کسی سے تطبیق ہو جائے جو عبارت پڑھی گئی ہے، اور جو ترجمہ اور جو تفسیر اور جو تشریح بیان کی گئی ہے، اور اس کے اور عبارت میں کیا تطبیق ہے۔ یہ اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف طریقوں سے طالب علموں سے سبق کو سن لینا چاہیے۔ اچھا، دوران سبق طالب علموں سے تھوڑے سے مختلف انداز سے سبق سننے کے علاوہ سوالات بھی کرنے چاہیے۔ ایک طریقہ تعلیم سوالات کا بھی ہے، جب سمجھا دیا جائے، یعنی سمجھانے میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ذرا وہ مشکل انداز ہے وہ، لیکن اگر وہ سبق سمجھا دیا گیا ہے تو اب سوالات کے ذریعے بھی طالب علموں سے سبق کو سنا جا سکتا ہے، کہ سوالات مرتب کیے جائیں، اور سوالات مرتب کر کے اور پھر ان کو طالب علموں کے سامنے لایا جائے، اور پھر طالب علم ان سوالات کو حل کریں، جس کی وجہ سے دیکھیں جب سوالات ہوتے ہیں نا تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ایک سوال کیا جاتا ہے، اس کا جواب ہوتا ہے، اس جواب پر پھر دوسرا سوال ہوتا ہے، اس کا جو جواب ہوتا ہے اس دوسرے جواب پر تیسرا سوال تیار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے جب ہم سوالات مرتب کرتے جائیں گے، اور استاد اس بات کا جائزہ لیتا رہے گا کہ طالب علم کس حد تک میرے سوال کو سمجھا ہے اور کس حد تک اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، اگر تو اس کا جواب ٹوٹلی طور سے صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبق بھی اچھی طریقے سے سمجھ چکا ہے، اور اگر جواب دینے میں کوئی کمزوری ہے، اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس کے طالب علم سبق کے سمجھنے میں کمزور ہے۔ تو لہٰذا سبق کے سمجھنے میں کمزوری، اس چیز کو فوری طور سے اس چیز کو دور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز مختلف طریقوں سے جب استاد طالب علموں سے سبق سنے گا، طالب علموں سے سوالات کرے گا، طالب علموں کی طرف متوجہ ہر چیز کو رکھتے ہوئے رہے گا، انشاءاللہ العزیز طالب علم اپنے تعلیمی اور عملی لحاظ سے کامیاب ہوں گے۔ اور عمومی طور سے طالب علموں کے لیے، ہر ایک طالب علم کے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ ہر سبق کو اپنے زبان سے دہرائے۔ بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو تکرار کراتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، ان کے تکرار کرانے سے طالب علم جو ہے وہ تکرار کرتے ہیں اور اس سے سبق کو سنتے ہیں، اور گویا کہ وہ طالب علموں کے سامنے استاد بن کر یا استاد کی باتیں نقل کر رہا ہوتا ہے، سبق کو سنا رہا ہوتا ہے، سبق کو نقل کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرے طالب علم جو ہوتے ہیں وہ اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تکرار کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ سبق یاد ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی زبان سے کہتا ہے، پڑھانے کی ایک کیفیت ہوتی ہے،
تو وہ ایک ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ تکرار ہر طالب علم کو کروانا چاہیے۔ اگر 20 طالب علم ہیں تو 4 کر کے یا 5 کر کے ٹولیاں اور گروہ بندی کر دی جائے، اور اس طریقے سے ایک طالب علم سبق کو سنائے اور سارے طالب علم اس کو سنیں۔ جب ایک طالب علم کر دے تو پھر دوسرا سنے، دوسرا کہے، پھر تیسرا کہے، پھر چوتھا کہے، اس طریقے سے کہتا رہے، ہر طالب علم کہتا رہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ سبق کو کہہ لے تو ہر طالب علم اپنے طور سے پھر جب یاد کرے تو پھر دوسری تیسری دفعہ اس سبق کو اپنی زبان سے اس کو دہرائے۔ پھر دوسری کتاب کا تکرار کرے، ہر طالب علم تکرار کروائے اور سبق کو دوسروں کو سمجھائے۔ انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے طلبہ سبق کو سمجھیں گے، طلبہ سبق کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی، استعداد بہت زیادہ بڑھے گی اور کمزوری دور ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز وہ آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف چلیں گے۔ بہت دفعہ اس بات کو بھی دیکھا جاتا ہے، ایک طالب علم تکرار کرا رہا ہے، سارے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سن لیا، ایک نے تکرار کرا دیا، پھر گویا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تکرار ہو گیا اور سبق یاد ہو گیا۔ ایسا جو ہے وہ سبق یاد نہیں ہوتا۔ کم از کم طالب علم اپنی زبان مبارک سے 3 دفعہ جب تک سبق کو نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کو سبق یاد نہیں ہوگا، ذہن میں نہیں بیٹھے گا۔ 1 دفعہ تو وہ تمام ساتھیوں کے سامنے کرے اور 2 دفعہ سبق کو ویسے اپنے طور سے دہرا لے، انشاءاللہ العزیز پھر اس کے بعد وہ سبق کہیں نہیں جائے گا۔ اور ہمارے اساتذہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آخر دن جب چھٹی ہو، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کا آدھا دن، تو جمعرات کو بھی کچھ سبق پورے ہفتے کے دہرا لیں اور کچھ جو ہے وہ سبق پورے ہفتے کے جمعے کے دن دہرا لیں، تو انشاءاللہ العزیز پورے ہفتے کا جو دہرایا ہوا سبق ہوتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز پھر اور مزید دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز وہ پھر کہیں نہیں جاتا، اس کا علم پختہ ہوتا ہے۔ پھر جب امتحان کے مواقع سامنے آتے ہیں اور پھر اس میں 1 مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ اور کچھ ہفتوں پہلے جب طالب علم تیاری شروع کرتا ہے تو اس کو پھر کسی قسم کی دشواری نہیں ہوا کرتی، تھوڑی بہت تیاری کر کے وہ اچھے طریقے سے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ استاد پر مبنی ہے کہ کس طریقے سے وہ طالب علموں کے سبق کو ان کے کنٹرول میں رکھے، ان کو یاد کروائے، ان سے سبق سنیں، اور سبق سننے کے بھی میں نے مختلف طریقے بتا دیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جس طریقے سے بھی طالب علموں کے اوپر محنت کی جائے گی، انشاءاللہ علمی اور عملی میدان میں وہ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔